اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء الحسنی کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا قسط نمبر 29، پارٹ نمبر 29۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہم جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام ان انبیاء اکرام میں شامل ہیں جن کا نام لے کر ان پر وحی نازل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ بن اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ بی بی رحمت ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ایک صابر اور شاکر نبی کے طور پر ہوا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر و رضا کے پیکر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے اہل ایمان کو صبر و رضا کا درس ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: ایوب بن موس بن راویل بن عیس بن اسحاق بن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ابن حافظ امام عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی دختر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر دنیا کو وسیع فرمایا۔ مال، متاع، اولاد اس قدر کثرت سے عطا فرمایا کہ اور لوگوں کے ساتھ ابلیس بھی حسد سے جل اٹھا۔ ابلیس آسمانوں کے قریب جا کر فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ سلسلہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ تک رہا۔ جب رسول مکرم کا دنیا میں ظہور کا فیصلہ خداوندی ہوا تو ابلیس کو آسمانوں کی گفتگو سننے سے روک دیا گیا۔ اسی اثنا میں ابلیس نے فرشتوں سے سنا کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں، تو ابلیس کو یہ تعریف بری معلوم ہوئی اور حسد سے بے چین ہو کر بارگاہ رب العزت میں درخواست کی کہ آپ نے ایوب کو ہر لحاظ سے ممتاز فرمایا ہے اور نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ایوب آپ کی عبادت اور مدح و ستائش کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان سے یہ سب مال، متاع اور نعمتیں چھین لیں تو وہ آپ کی تعریف و توصیف کرنا چھوڑ دیں گے۔ ارشاد خداوندی ہوا: ایوب میرا بندہ ہے، وہ ہر حال میں میرا شکر گزار بندہ ہے۔ میں تجھے ان کے مال و متاع پر اختیار دیتا ہوں، تجھ سے جو ہو سکے کر گزر۔ ابلیس نے سارے شیاطین کو جمع کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کو تکالیف اور اذیت پہنچانے کے منصوبے بنانے کے لیے کہا۔ بالآخر حضرت ایوب علیہ السلام مصائب و آلام کا شکار ہوئے۔ جانور، مال و متاع سب ختم ہو گئے اور اولاد بھی ختم ہو گئی۔ ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ سے ساری نعمتیں چلی گئی ہیں، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی تھی اور
اسی نے واپس لے لی ہیں۔ اس پر رنج و افسوس کیسا! ابلیس بہت شرمندہ ہوا۔ پھر ابلیس نے بارگاہ رب العزت میں درخواست کی کہ مجھے حضرت ایوب کے جسم پر اختیار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اسے عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری ہوئی کہ سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ لڑکے تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے، صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بی بی رحمت سلام اللہ علیہ ساتھ تھی۔ آپ علیہ السلام شہر سے نکل کر دور چلے گئے۔ لوگ کہنے لگے حضرت ایوب سے خدا ناراض ہو گیا ہے، اس لیے یہ مصیبت پیش آئی ہے۔ اس میں سے ایک نوجوان نے کہا، اے بوڑھو، تم کس طرح ناشائستہ گفتگو کر رہے ہو؟ حضرت ایوب پر تم ناحق تہمت لگا رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت ایوب اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، اور اس وقت ساری زمین میں ان سے بہتر خدا کا کوئی بندہ نہیں ہے، اور تم کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ حضرت ایوب پر یہ بلائیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب نہیں آئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید انعامات سے نوازنا چاہتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو مخلوق کی خاطر آزماتا ہے تاکہ انبیاء کرام کے صبر کو دیکھ کر لوگ مصیبتوں پر صبر کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے جسم اطہر میں کیڑے آ گئے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین نے بارگاہ رب العزت میں درخواست کی کہ آپ کی اجازت ہو تو ایوب کی خدمت میں حاضری دوں۔ اللہ تعالیٰ سے اجازت ملنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور سلام عرض کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل نے پھر دوبارہ سلام کیا، پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر سلام کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا نبی اللہ، یہ کیا بات ہے کہ آپ نے میرے سلام کے جواب میں تاخیر فرمائی ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ سلام کیا تھا اس وقت کچھ اللہ تعالیٰ کے مہمان میری زبان پر تھے، اور دوسری مرتبہ جب تم نے سلام کیا تھا اس وقت بھی یہ مہمان میری زبان پر تھے۔ اگر سلام کا جواب دیتا تو اللہ کے مہمان کچلے جاتے، اس لیے میں نے تاخیر کو مناسب سمجھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب و آلام کی انتہا ہو گئی اور مزید 3 سال تک مصائب و آلام رہے۔ کل مدت بیماری 18 سال رہی۔ یہ کیڑے زبان کے بعد دل کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ اگر کیڑے حضرت ایوب علیہ السلام کے دل پر چڑھ جاتے تو حضرت ایوب علیہ السلام ذکر خدا سے محروم ہو جاتے۔ ناظرین گرامی، حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال میں کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی صحت، مصائب و آلام کے لیے دعا نہیں فرمائی، چونکہ یہ سارے حالات تو اللہ تعالیٰ کے ملاحظہ میں ہیں۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے 4 باتوں کو پیش نظر رکھ کر بارگاہ خداوندی میں درخواست فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ مخالفین کا مذاق بڑھ گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پاس قدر و منزلت ہوتی تو وہ مصیبت میں گرفتار نہ ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیوی نے کھانے کے لیے کہا، جب کھانے کا انتظام نہ ہو سکا تو اپنے سر کے بال کی چوٹیاں بیچ کر کھانا حاصل کیا۔ تیسرے یہ کہ
ابلیس نے کہا کہ میں حضرت ایوب کا علاج کر سکتا ہوں، اور چوتھی اور اہم بات یہ، کیڑے حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان مبارک کے بعد قلب کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ انہی وجوہات کے باعث حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست فرمائی، اپنے رب کریم کو آواز دی۔ قرآن مجید میں آپ کی دعا التجا اس طرح ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ جب ایوب نے بارگاہ رب العزت میں استغاثہ فرمایا، یعنی التجا فرمائی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی باتوں سے جو تکلیف پہنچی ہے اس کو بارگاہ خداوندی میں رکھا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ نہ شکوہ ہے اور نہ شکایت ہے، محض دعا ہے، التجا ہے، اور اس التجا کو اللہ تعالیٰ نے فاستجبنا لہ بیان فرما کر تو ہم نے ان کی التجا کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اطہر میں جو کیڑے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ چند دن صحبت نبی میں رہے تو وہ کیڑے صحبت نبی سے ریشم کے کیڑے بن گئے۔ وہی کیڑے ریشم بناتے ہیں، اور ان کو جو کچھ ملا وہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی صحبت میں رہنے سے ملا۔ نبی کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اس کا دامن بھر دیا جاتا ہے اور اسے خوشی سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین۔ ترجمہ، تو ہم نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور ہم نے ان سے ہر تکلیف دور فرما دی اور ان کے گھر والے عطا کیے اور اسی کے برابر اور بھی عطا فرمایا۔ یہ ہماری رحمت تھی اور عبادت گزاروں کے لیے ذکر ہے۔ محترم ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے یہ تذکرہ ہے، ذکر جمیل ہے۔ جو خدائے واحد کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، تسبیح و تحمید کرتے ہیں، ان کے لیے انبیاء کا ذکر جمیل عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام پر آتی ہے، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ علیہ السلام کے صبر، شکر اور استقامت میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام بارگاہ الہی میں صحت و شفا کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس چشمے صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف، درد اور جسم کے تمام ظاہری و باطنی بیماریاں دور فرما دی اور صحت و تندرستی کے ساتھ ساتھ کامل جمال اور بہت سے مال سے بھی نوازا، حتیٰ کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور دولت اس طرح نازل ہوئی جیسے مینا برستا ہے۔ بعض اقوال یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ اولاد دوبارہ زندہ فرمائی، اور بعض نے کہا ہے کہ فوت شدہ اولاد کی جگہ اور اولاد دے دی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم کے علاقے میں چلے گئے اور وہاں 70 سال تک زندہ رہے۔ اس طرح آپ کی کل عمر 140 سال ہوئی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے مورخین بیان کرتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 سال ہوئی۔ وصال کے وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حومن کو اور ان کے بعد
اپنے دوسرے بیٹے ذوالکفل کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے قصے کو سن کر صبر اور شکر کرنے والا بنائے، یعنی صابر اور شاکر بنائے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کریں۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ہماری ویب سائٹ فیضاناسماءالحسنی.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔